یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے، تو ایک عصا کے سہارے یہ کھڑے رہے. اس کا ذکر ہے. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت وارد کر دی، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا گیا. اب وہ عصا کے سہارے ظاہر کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، یوں کر کے سہارا لیا ہوا ہوگا، جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہے. لیکن کسی جن کی یہ بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ روب اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جرت ہوئی کہ کہیں فوت ہی نہ ہو گئے ہوں کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے، اتنی بھی ان کی جرت نہیں تھی، ڈرتے تھے. فلما خر، جب ان کا جسم نیچے آیا، یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گئی. تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ عصا کو دیمک کھاتی رہی جب تک وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہو گیا، ٹیمپل آف سلیمان. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سارے پہ رہے، تو اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت، فریشنس بھی سلامت، آنکھوں کی چمک بھی سلامت، سب کچھ. ادروائز تو ان کو شک پڑ جاتا. اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا ہے. اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا، اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا. نہیں سر، انج نہیں ہوا، زمین تے ہی آیا، کوئی گستاخی نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی. تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے بڑے عذاب کو نہ وہ کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلیمان کے ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ہیکل سلیمانی تعمیر کر رہے تھے. اگر ان کو پتا چلتا کہ 8-9 مہینے تو یہی کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، آج کل تو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ویسے ہی لگا دینا، چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو، اور 3-4 آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے یار یہ تو نظر آ جائیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نا تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گیا کہ یہ فوت ہو گیا. تو علم غیب والا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیئر کیا ہوا ہے. آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانے، ایک علیحدہ بات ہے. جنات سے جتنی بھی خبریں کائنوں تک پہنچتی ہیں نا، وہ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. وہ فرشتوں کی ڈسکشن کے ساتھ کچھ باتیں اچک لیتے ہیں تو وہ چلی جاتی ہیں، باقی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 100 باتیں اس میں اور ملا کے کائنوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں اور وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. باقی جو پاسٹ ٹینس کا واقعہ اگر کوئی جن بتا دیتا ہے نا تو وہ غیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس میں جو چیز ہو چکی وہ تو علم میں آ گئی نہیں. یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ چکے ہیں تو میرے زمانے میں تو نہیں چڑھے، میری پیدائش سے وہ پہلے چڑھے میں پھانسی. تو یہ نہیں میں نے دیکھا ہے، لیکن یہ خبر آج کی ڈیٹ میں درست ہے. لیکن مستقبل کی خبر کوئی نہیں دے سکتا، اور یہاں تو ان کے سامنے تھا، ان کو نہیں پتا چلا جب تک کہ وہ نہیں. تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد، ورنہ تو ڈیکمپوز ہو جاتا. دو دن سے زیادہ تو نکالتے ہی نہیں، اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں موجود ہے. سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. ذرا الفاظ سنیں، اس زمانے میں اس طرح گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے. تو آپ پہ درود